السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، 94 نیوز کا اسٹوڈیو مذہبی اور دینی تعلیمات پر مبنی پروگرام رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری۔ ناظرین اکرام، نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اٹھا کے دیکھیں تو ہر پہلو پہ ہمیں رہنمائی نظر آئے گی۔ ناظرین اکرام، آج بات کرنے جا رہے ہیں غصہ اور اس کے نقصانات، کہ غصہ انسان کو آتا ہے، کیوں آتا ہے، اس کی کیا کاز ہیں، اس پہ کنٹرول کیسے کیا جائے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ اسی موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے آج ایک مرتبہ پھر میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ممتاز عالم دین، انتہائی محبت کے لائق حافظ القاری ولی الرحمان صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ آپ الحمدللہ، اللہ کا کرم ڈاکٹر صاحب، آپ سنائیں اپنا۔ الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ 94 نیوز میں تشریف لائے۔ اور آج میں چاہ رہا تھا کہ غصے اور اس کے نقصانات کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچ سکیں، تو اسی حوالے سے قرآن و حدیث کے حوالے سے پہلے تو آپ یہ عوام کو بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ غصہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی اور 94 نیوز کا، کہ آپ ہمیں عوام سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے نالج اور علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ہماری وجہ سے لوگوں کے لیے بھی بعض اوقات نفع کی کوئی صورت نکل آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ غصہ یہ ایک انسانی طبیعت کے اندر ایک فطری چیز ہے، اگرچہ من کل الوجوہ فطری نہیں ہے، جی لیکن ایک فطری چیز ہے، اور یہ انسان کے اوپر اس وقت طاری ہوتی ہے کہ جب انسان کو کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، جی یا انسان کو کوئی گالی دیتا ہے، انسان کو کوئی تھپڑ مارتا ہے، تو یہ انسان کا ری ایکشن ہوتا ہے، جی جو انسان اس کا اظہار کرتا ہے، تو یہ غصہ کہلاتا ہے۔ بسا اوقات اس کی صورتیں بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہیں، اور بسا اوقات کم ہوتی ہے، لیکن یہ انسان کی طبیعت میں ہوتی ہے اور کسی چیز کے رد عمل کے طور پر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، انسان غصہ میں کیوں آتا ہے؟ غصے کے اندر انسان، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ انسان کے اندر حس ہے، جی تو جو انسان کوئی چیز محسوس کرتا ہے، تو محسوس کرنے والی جو انسان جو چیز بھی ذی شعور ہے، ذی عقل ہے، جی جو محسوس کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اس کا ری ایکشن دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو ری ایکشن کے طور پر پھر وہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ زیادہ تر انسان کے قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے یہ حالت پیدا ہوتی ہے، یا قوت برداشت کم ہو۔ ہاں، قوت برداشت کم ہو، قوت مدافعت کم ہو، جی اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور انسان پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ یعنی کہ ایک بندہ اگر کسی پہ غصہ آیا ہے تو اس غصے میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، غصہ چونکہ انسانی فطری ایک عمل ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین تک کچھ باتیں شیئر کریں کہ یہ فطری عمل ہے، یا مطلب بندے کے خود بھی کوئی اختیار میں ہوتا ہے کہ بندہ خود اس پہ کنٹرول کر سکتا ہے، یا خود سے؟ اصل میں من کل الوجوہ تو فطری نہیں ہے۔ جی بسا اوقات انسان مصنوعی طور پر، یا یہ ہے کہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے غصہ کرنا اور نہ کرنا۔ جی اور اس میں بعض
جو مفکرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ غصہ آتا نہیں ہے بلکہ کیا جاتا ہے. کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے عمومی طور پر جیسے میں نے کہا کہ من کل الوجوہ فطری اور طبعی نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں مفکرین وہ کہتے ہیں کہ یہ آتا نہیں ہے بلکہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وہ وجہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ آدمی کہہ رہا مجھے غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے. اب وہ غصہ جو اسے آتا ہے، وہ غصہ اگر کوئی اس سے کمزور ہو تو اس پر تو غصہ آتا ہے اور غصہ نکل بھی جاتا ہے. جی بالکل. لیکن کہیں طاقتور کے سامنے ہو تو اس کا غصہ بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بیوی کے ساتھ لڑ کر آیا ہو تو اب وہاں پر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن باہر آ کر اپنے ماتحتوں کے اوپر وہ غصہ اتار دیتا ہے. کلاس میں جاتا ہے، شاگردوں کے اوپر وہ غصہ اتر رہا ہے. اب ایک جگہ غصہ آیا لیکن وہاں پر اس کا اظہار نہیں کر سکا، بس نہیں چلا. ٹھیک ہے. دوسری جگہ آیا وہ اس غصے کو اتار رہا ہے. جی. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ من کل الوجوہ فطری اور طبعی نہیں ہے، بلکہ انسان اگر چاہے تو اس غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ طاقتور کے سامنے اس کی آواز دب جاتی ہے اور کمزور کے اوپر وہ اپنا روب جھاڑنے لگ جاتا ہے اور پھر غصہ کرتا ہے. نہیں قاضی صاحب، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کچھ طبی معاملات ایسے ہوتے ہیں، مثلا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی بندہ کوئی پیشنٹ ہوتا ہے کسی کا، مطلب شوگر کا پیشنٹ ہو گیا، یا اس طرح کے کوئی مطلب معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات قوت مدافعت جو ہے وہ بندے کی کم ہو جاتی ہے، قوت برداشت کم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی وجہ اس کی بن سکتی ہے یا اس کے بن سکتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ من کل الوجوہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہو سکتی ہے کہ قوت مدافعت کم ہو. انسان کی طبیعت بسا اوقات ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو ہر بات پر غصہ آ جاتا ہے، آگے پھر وہ ہے کہ کنٹرول کر لیتا ہے، بسا اوقات یہ ہے کہ کنٹرول نہیں ہوتا. لیکن بیماری کی وجہ سے جیسے بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے یا بیمار ہوتا ہے، اس میں چڑچڑا پن ہوتا ہے. بالکل. تو وہ چڑچڑا پن ویسے اس کا مستقل نہیں ہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے آ جاتا ہے. جی. اور یا یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے آتا ہے. اب وہی والد ہوتا ہے، والدہ ہوتی ہے، پہلے سارے بچے اس کے ارد گرد جو ہے نا سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جو ہے نا میری ماں میرا والد سارے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تو پھر ہر ایک اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آ جاتی ہیں. نہیں چلو وہ تو ایک طبی مسئلہ بن گیا نا کہ ایج فیکٹر ہو گیا، لیکن بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ مطلب ایک والد جو ہے وہ جوان ہے تو پھر بھی اپنے بچوں پہ غصہ کر رہا ہے کہ کوئی، حالانکہ بچے غلطی کرتے ہیں، بچوں میں کوئی ایسی فالٹ آتا ہے تو اتنا غصہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں حالانکہ اس وقت اس میں قوت برداشت بھی ہوتی ہے، سارا معاملہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہائپر ہو جاتا ہے. تو اس قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کیجیے. تو غصہ جیسے آپ نے کہا کہ انسان ہر وقت غصہ ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کیا صورت ہے. تو قرآن اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الغضب من الشیطان، کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان سے متعلق و ان الشیطان خلق من نار، کہ شیطان آگ سے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور آگ کو فرمایا آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے، آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے. تو اب یہ اس انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلکہ فرمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے پوچھا کہ مجھے وصیت فرما دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہ کر. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو کئی مرتبہ ریپیٹ کیا، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما رہے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس پر انسان کنٹرول کر سکتا ہے، اور آدمی کو ہر بات پر غصہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو بچھاڑ دے،
انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو قابو کر لے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کہا ہے۔ یعنی پہلوانی جو اس میں دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی پہلوان ہے جو غصے کو قابو کر رہا ہے، غصے کو کنٹرول کر رہا ہے۔ جی جی، تو اس سے اس والد کو یا اس بڑے کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کیا جائے اور قابو کیا جائے۔ جی جی، بالکل بالکل۔ اچھا قاری صاحب، یہ ہمارے ناظرین تک یہ بتائیں کہ غصے کے جو دنیاوی نقصانات ہیں، دنیا میں جو نقصانات ہیں، اس حوالے سے کچھ بیان کیجیے۔ جس طرف بھی دیکھا جائے ہر طرف نقصان ہی نقصان ہے غصے کا۔ جی جی، لڑائی کی بنیاد غصہ ہی ہوتی ہے، بالکل، اور اس کی وجہ سے بسا اوقات ایک انسان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ جی بالکل، کسی کا کوئی عضو ہاتھ ضائع ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمارے تھے راستے میں ایک جگہ، وہ ڈرائیور دو آپس میں لڑ پڑے تو ایک نے دوسرے کو مارا، تو اتنا شدت سے مارا کہ اس کی آنکھ یعنی میرے حساب سے وہ نکل آئی۔ تو اب وہ غصے کی شدت اتنی تھی کہ اس نے اتنا زور سے اس کو مارا کہ جس کی وجہ سے اس کی آنکھ نکل آئی۔ تو اب یہ غصے کا نقصان ہے دنیاوی، اور اسی غصے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کو آگ لگ جاتی ہے۔ جیسے گھر کے اندر ہے تو گھر میں غصے کی وجہ سے انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ غصہ آتا ہے اور اس غصے کا اظہار پھر یوں کرتا ہے کہ انسان طلاق دے دیتا ہے، اور ایک ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے، اور وہ بچے جو حقیقتاً یتیم نہیں ہے لیکن والدین کے ہوتے ہوئے وہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، اب ماں بھی موجود ہے، یہ بھی باپ ایک غصے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات میں دیکھا جائے، پھر لوگ کیا کہتے ہیں، وہ طلاق کی صورت میں پھر آتے ہیں کہ جی مسئلہ بتا دیں کہ طلاق دی ہے لیکن غصے میں دی ہے، تو انہیں بتایا یہ جائے کہ جناب طلاق ہوتی غصے میں ہے۔ جی بالکل بالکل، یہ غصے میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بسا اوقات کسی کو مارا تو کہہ رہے کیوں مارا، کہ میں نے غصہ آ گیا سے۔ ٹھیک ہے، تو اب غصہ آ گیا تو غصے کی وجہ سے اس کو مارا ہے، تو یہ چیزیں غصے کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ اتنے بڑے نقصانات ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دشمنی کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور وہ دشمنی پھر سالوں تک چلتی ہے، سالوں تک چلتی ہے۔ تو بنیاد کو غصہ ہوتی ہے، اور کئی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بالکل، کئی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے دیر کا علاقہ ہے، اس میں ایک دشمنی 73 سال بعد، یہ 4-5 دن پہلے ختم ہوئی۔ 73 سال، اور اس میں درجنوں افراد قتل ہوئے۔ اور وہ لڑائی شروع کہاں سے ہوئی تھی، ایک یہ جو ٹین ڈبہ ہوتا ہے، وہ 2 بچے تھے، ایک نے دونوں گئے بیچنے کے لیے، تو وہاں پر لڑائی ہو گئی، اس پہ پتہ نہیں ان کو کتنے ملے تھے پیسے اس وقت کے حساب سے، تو ان پر لڑ پڑے، تو ایک نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا غصے میں آ کر، تو وہ آ کر اس نے گھر بتایا، تو گھر والے گئے وہاں پر، تو اس سے گڑبڑ اتنی ہوئی کہ ایک قتل ہو گیا، اور اس قتل کا ری ایکشن پھر 2-3 قتلوں کی صورت میں، اور اس کے بعد پھر وہ نسل در نسل چلتی رہی، اور وہ 2 بچوں کے درمیان کی لڑائی پھر وہ کئی خاندانوں کو اجاڑ کر رکھ دیا، اور یہ اب 73 سال کے بعد یہ 4-5 دن پہلے ختم ہوئے، صلح نامہ ہوا، پتہ نہیں ختم کس حد تک ہوئی، صلح نامہ ہو گیا، درجنوں افراد کی زندگیاں نکلنے کے بعد۔ تو یہ غصہ چھوٹی سی چیز ہے، اب چھوٹی سی چیز پر غصہ آ گیا اور اس کے بعد نسلیں اجڑ گئی۔ جی بالکل بالکل بالکل، ایسی بات ہے۔ اچھا قاری صاحب، پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں غصہ انسان کے کنٹرول میں آ سکتا ہے، انسان خود جو ہے اس پہ اختیار رکھتا ہے کہ کنٹرول کر لے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نے نقصانات کے حوالے سے بات کی، مطلب گھریلو معاملات اس طرح ہو سکتے ہیں، بچوں پہ غصہ آ گیا، مطلب کوئی ٹیچر ہے
وہ گھر سے اگر کوئی اس کو یا اپنے افسران والا سے کوئی جھڑکیں پڑی ہیں یا غصہ آیا کسی بات پہ تو وہ بچوں پہ نکالنا شروع کر دے گا، یہ اس کا ری ایکشن ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو وہ کنٹرول بھی کر سکتا ہے، وہ غصے کو پی بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر غصہ کنٹرول کر جائے گا، میرا خیال ہے 5 منٹ جو ہائپر ہونے کے ہیں، اگر وہ 3-4-5 منٹ اس کو کنٹرول کر لے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، ایک غصے کی وجہ سے، اب آپ نے بتایا کہ ڈرائیور نے مطلب اتنا زور کا تھپڑ لگایا کہ اس کی آنکھ باہر آ گئی، ٹھیک ہے. جب آنکھ باہر آ گئی تو دشمنی تو شروع ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح اب یہ اکثر میں نے دیکھا ہے، خاص طور پہ یہ ہمارے زمیندار بھائی جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ باتوں باتوں میں مطلب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو جی یہ کھالا میرا ہے، اس کو تم کاٹ کے دکھاؤ، ٹھیک ہے. نہ کسی نے کھالا کاٹا، نہ پانی اپنی طرف کیا، وہاں سے بات شروع ہوگی. میں بہت پہلے ایک واقعہ میں نے خود دیکھا تھا آنکھوں سے، وہ اسی طرح بالکل یہ سیم بنیاد بنی نا ان کی. تو وہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے جناب ان کی معاملات شروع ہو گئے، اور اس بندے کے پاس کسی تھی، دوسرے کے پاس، اس نے جناب وہ کسی اٹھا کے اس کو مار دی. تو یعنی کہ اس طرح معاملات جو ہوتے ہیں، غصے میں انسان کو نہیں آنا چاہیے. جیسے ہی مطلب غصہ آئے فوراً کنٹرول کر لے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو سے، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیتوضا، فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو بس چاہیے کہ اسے یہ اس کا علاج بتایا. آپ علیہ السلام نے جو حدیث مبارکہ میں ہے، جی جی جی، اور غالباً مشکات شریف میں جو حدیث مبارکہ موجود ہے، جی جی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس چاہیے کہ وضو کر لے. اور اس کی وجہ پیچھے بتائی کہ غصہ شیطان کی وجہ سے ہے، اور شیطان آگ سے بنے، اور آگ کو پانی ختم کرتا ہے، آگ کو پانی ختم کرتا ہے. اور آگے فرمایا کہ فلیتوضا، وضو کرے. اور دوسری یہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو، بس چاہیے اسے کہ وہ بیٹھ جائے. فإن ذهب عنه الغضب، اگر اس سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ وإلا فلیضطجع، اگر یہاں پر بھی غصہ نہیں آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے. اب یہ آپ علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتایا کہ غصے کا علاج یوں کیا جا سکتا ہے. اور عرب میں مشہور ہے، وہ جب غصہ ایک دو لڑنے لگ جاتے ہیں تو وہ چھڑانے والے کے اللہم صلی علی محمد، صلی علی محمد، یعنی آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں. جی جی جی. تو درود پاک کی وجہ سے بھی غصے کے اندر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام 94 نیوز کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیے؟ تو 94 نیوز کی وساطت سے جو یہ پروگرام ہم خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں اور اس سے احباب مستفید ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو یہ ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اور آگے فرمایا واللہ، یہ احسان کریں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. مہران ابن میمون رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان کی باندی شوربہ لا رہی تھی اور وہ شوربہ ان کے اوپر گر گیا. تو غصے میں آگے باندی نے آگے سے کہا والکاظمین الغیظ، یہ آیت پڑھی تو وہ تھم گئے. پھر انہوں نے کہا والعافین عن الناس، کہ معاف کر دے، اللہ رب العزت ایسے لوگ پسند کرتے، تو انہوں نے معاف کر دیا. اس کے بعد باندی بہت سمجھدار تھی، انہوں نے کہا واللہ یحب المحسنین. تو جب یہ کہا کہ احسان کرنے والا تو انہوں نے کہا میں احسان کرتا ہوں، چل جا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں. کیا بات ہے. تو اس لیے غصے سے بچنے کی کوشش کریں، پیار اور محبت سے رہیں، امن اور آشتی سے رہیں. یہی 94 نیوز کا بھی یہی پیغام ہے، اور اللہ رب العزت اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں. اگر اس چیز کو ہم کنٹرول کر لیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ہمارا مقدر بنیں گی. جی بالکل بالکل. جی ناظرین اکرام، حافظ ولی الرحمان صاحب قرآن و حدیث کے حوالے سے خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور غصہ اور اس کے نقصانات کیا ہیں. یعنی انسان کو اتنی جلدی ہائپر نہیں ہونا چاہیے،
انسان کے اختیار میں ہوتا ہے وہ غصے کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے، اور خواہ مخواہ غصے میں آ جانا اور غصے میں بہت سارے ایسے کام بندہ کر جاتا ہے جو بعد میں پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں۔ بعد میں بندہ پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے یہ غصے کے وقت یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ناظرین اکرام، ہمیشہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنورے گی۔ ہمیں دنیا میں بالکل ہم آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے اور اچھے انداز سے زندگی گزار سکیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں آخرت میں بھی ایک ایسا سبب مل جائے گا، ایک ایسا ہمارے پاس راستہ آ جائے گا کہ ہم نے نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہم نے زندگی گزاری ہے، اور جہاں کہیں بھی ہمیں ضرورت پڑے ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کو دیکھ لیں تو ہمیں بالکل ہر اس موقع پہ، ہر اس لمحے پہ ہمیں وہاں سے رہنمائی مل جائے گی۔ ہم قرآن سے رہنمائی لیں، ہم حدیث سے رہنمائی لیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک پہ ہم رہنمائی لے سکتے ہیں، ان کی تعلیمات کو پڑھ کے، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور جب رہنمائی وہاں سے لیں گے تو دنیا تو ہماری بالکل آسان ہوگی قاری صاحب، لیکن آخرت میں بھی ہمیں اس کا بہت زیادہ ثواب ہوگا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ ناظرین اکرام، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پروگرام رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج میرے مہمان تھے حافظ ولی الرحمان صاحب۔ میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے